بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 175 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسائل تصوف کی 3 قسموں کا بیان پڑھیں گے۔ علم المعانی والبیان۔ واما المعانی والبیان فهو علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم، فما كان منه مفہوما فی عرف جمہور العرب فهو على الرأس والعین، واما ما كان منه مخفیا لا يدركه الا المتعمقون من ارباب الفن فلا نسلم انه مطلوب فی القرآن الکریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وَأَمَّا الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، بار المعانی اور بیان، فَهُوَ عِلْمٌ حَادِثٌ، وہ ایسا فن ہے جو کہ بعد انقراض عصر صحابت و تابعین، جو تابعین اور صحابہ کی وفات کے بعد وجود میں آیا ہے۔ فَمَا كَانَ مِنْهُ مَفْهُومًا فِي عُرْفِ جمہور العرب، لہذا اس کا جو حصہ جمہور عرب کے عرف میں مفہوم ہو، وَأَمَّا مَا كَانَ مَخْفِيًّا، وہ تو ٹھیک ہے، فَهُوَ عَلَى رَأْسِ الْعَيْنِ، وہ تو سر آنکھوں پر ہے، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ مَخْفِيًّا، لیکن جو ایسی مخفی چیزیں ہیں، لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْمُتَعَمِّقُونَ مِنْ أَرْبَابِ الْفَنِ، جن کو صرف گہری معلومات رکھنے والے اہل فن ہی سمجھ سکتے ہوں، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ قرآن میں مطلوب ہیں۔ اشارات الصوفیہ۔ واما اشارات الصوفیہ واعتباراتهم فانها ليست في حقیقت الامر من علم التفسیر، بل يحدث عند استعمال القرآن الكريم اشیاء في قلب السالك وتتولد تلك الاشیاء في قلبه بين النظم القرآنی وبين الحالة التي يتصف بها وبين المعرفة التي يملكها، كمثل رجل يسمع قصة ليلى والمجنون فيتذكر عشيقته ويستعيد ذكريات التي كانت بينه وبينها۔ واما اشارات الصوفیہ، بہرحال جو صوفیاء کرام کے اشارات اور اعتبارات ہیں تو وہ در حقیقت فن تفسیر سے متعلق نہیں ہے، فإنها ليست في حقیقت الامر من علم التفسیر، وہ فن تفسیر سے متعلق نہیں ہے۔ اور قرآن سنتے وقت صوفی کے دل پر کچھ چیزیں وارد ہوتی ہیں، اور نظم قرآنی میں اس کے لیے پیدا ہوتی ہیں، وبین الحالۃ التي يتصف بها، اور صوفی کی اس حالت کی مثال جس سے وہ متصف ہوتا ہے، او بین المعرفۃ التي يملكها، یا اس معرفت کی مثال جو صوفی کو حاصل ہوتی ہے، کمثل رجل، ایسی ہے جیسے کوئی عاشق لیلا مجنوں کی کہانی سن کر اس معاملے کو یاد کرنے لگے، اور جو اس کی معشوق کے، وَيَسْتَعِيدُ ذَكَرِيَّاتِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، جو اس کے اور اس کی معشوق کے درمیان تھے۔ وَأَمَّا عِلْمُ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، اور اسی طرح اشارات الصوفیہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم معانی اور بیان کے قرآن کریم میں مطلوب ہونے اور مسائل تصوف کی اقسام کو ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ صوفیاء کرام جو مسائل و نکات مستنبط کرتے ہیں، اس سے پہلے جو علم المعانی اور بیان ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے فرما دیا، جو کہ ترجمے سے واضح ہے کہ یہ جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے زمانے کے بعد جو ہے وجود میں آیا ہے، لہٰذا جو حصہ جمہور عرب کے عرف میں مفہوم ہو وہ تو سر آنکھوں پر ہم اسے مانتے ہیں، لیکن جو ایسی مخفی چیزیں ہیں جو صرف گہری معلومات رکھنے والے ہی اہل فن سمجھ سکتے ہیں تو ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو بیان کی وہ اشارات الصوفیہ ہیں، تو صوفیہ کرام جو مسائل و نکات مستنبط کرتے ہیں ان کو آیات کی تفسیر کہنا یا مراد باری تعالیٰ کی توضیح کہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے حاصل ہونے والے مخصوص احوال کی بنیاد پر آیات کی تلاوت یا سماعت کے وقت صوفیاء کرام کے دل و دماغ پر ان کے مناسب حال خیالات کی دستک ہوتی ہے جن کو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔
یعنی جو صوفیہ کرام مسائل اور نکات استنباط کرتے ہیں علم تفسیر کے اندر، تو ان کو جو ان مسائل اور نکات کو تفسیر کہنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور مراد باری تعالیٰ کی توضیح کہنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ صرف وہ جب وہ مجاہدات کر رہے ہوتے ہیں، ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ایک خاص حالت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو اس خاص حالت کی بنیاد پر آیت کی جب وہ تلاوت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں تو صوفیہ کرام کے دل و دماغ پر اس وقت ایک مناسب حال خیالات جو ہوتے ہیں، اس حالت کے مطابق جو مناسب جو خیالات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، تو ان خیالات کو وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ جو ہے صوفیہ کرام کے خیالات ہوتے ہیں، ان کو تفسیر کہنا یا مراد باری تعالیٰ کہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا جو مسائل وہ استنباط کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، مسائل تصوف جن کو کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں۔ نمبر ایک منصوص وہ مسائل جو بلا واسطہ قیاس نصوص جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں، بلا واسطہ قیاس نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہوں، ایک تو وہ قسم ہے مسائل کی۔ نمبر دو اجتہادی، یعنی وہ مسائل جو قیاس سے ثابت ہوں، جن کے اندر اجتہاد شامل ہوتا ہے۔ نمبر تین ذوقی، وہ مسائل جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طرح نصوص سے نہ ثابت ہوں بلکہ محض وجدانی ہوں۔ یہ تین قسمیں ہوں گی مسائل تصوف کی، جو پیچھے ہم نے وضاحت کی اس کے مطابق جو مسائل استنباط کرتے ہیں صوفیہ کرام، تو ان کی یہ تین قسمیں، منصوص، اجتہادی اور ذوقی۔ پھر اس کے بعد جو آخری قسم ہے محض جو وجدانی کہلاتی ہے، اس کے جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جو اشارات کتاب و سنت سے معید ہوں، نمبر دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں۔ اب جو کتاب و سنت سے معید ہو، جیسے کہ عذاب خداوندی سے نجات کا مل جانا ہی بڑی نعمت اور استحقاق سے زائد عنایت ہے، اور لہٰذا اپنے کو ترقی درجات کا اہل سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو اشارات ہیں، یہ جو وجدانی ہے جس کا استنباط کرتے ہیں کہ یہ ذوق ہے ان کا کہ عذاب خداوندی سے نجات کا مل جانا ہی بڑی نعمت ہے، تو یہ کتاب و سنت سے معید ہیں، لہٰذا ان کا اعتبار ہوگا، اس قسم کے مسائل کا قبول کرنا جائز ہے۔ جبکہ جو دوسری قسم ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں، ان کا رد کرنا شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ واجب ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض جو غالی قسم کے صوفیہ کرام ہوتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ رکھنا جائز ہے جہاں زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ اس میں وہ دلیل کے طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس کو پیش کرتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حضرت دعا ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے یہ وحی ربانی کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ وحی کی، تو اس وجہ سے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آئے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہنا اور اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں ضروریات زندگی موجود نہ ہوں، تو یہ صحیح ہے، جائز ہے، تو ایسا استدلال صحیح نہیں ہے، علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال کہ بعض جو طریقت کے داعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، مدعیان ہیں، وہ حیوانات کے ترک کی رسم پر عمل کرتے ہیں، یعنی حیوانات کو نہیں اپناتے، یہ بھی کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے، بلکہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تو لہٰذا اس آیت سے ان کے اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عبارت ذکر کی ہے اشارات الصوفیہ کے عنوان سے، اس میں صرف ذوقی تفسیر کی حیثیت کا بیان ہے کہ جو اپنے ذوق سے محض وجدانی جو کیفیت ہوتی ہے ان کی، اس میں جو وہ تفسیر کرتے ہیں، اور صوفیہ کا جو استنباط ہے اور جو ان کا غور و فکر ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو قبول کرنا جائز ہے، شریعت میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، بلکہ کیا گیا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے مثال دی
کہ جو بعض لوگوں کا یہ جو ہے ذوق ہے صوفیاء کرام کا کہ عذاب خداوندی سے نجات کا مل جانا ہی بڑی نعمت ہے اور یہ استحقاق سے زائد عنایت ہے، بڑی عنایت ہے، تو یہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے اور اس سے وہ مؤید ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اشارات صوفیہ میں صرف ذوقی تفسیر کی حیثیت کا بیان ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم معانی و بیان کے قرآن میں مطلوب ہونا اور مسائل تصوف کی جو اقسام ہیں اور اس کی جو مثالیں ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔